بابا کے انتقال کے بعد ہم سب بھائی جائیداد کی تقسیم کے لیے وکیل کا انتظار کر رہے تھے۔ وکیل نے وصیت نامہ پڑھا تو پتہ چلا کہ بابا نے کروڑوں کی جائیداد ہماری بجائے گھر کے پرانے مالی کے نام کر دی ہے۔ ہم غصے میں مالی کو مارنے لگ گئے تو مالی نے روتے ہوئے اپنی جیب سے ایک پرانی تصویر نکال کر دکھائی، جسے دیکھتے ہی ہم سب بھائیوں کے رونگٹے آسمان پر چھائی گہری سیاہ گھٹائے اور وقفے وقفے سے ہونے والی بوندا باندی نے پوری حویلی کو ایک عجیب سے سوگواریت اور وحشت میں جگہ رکھا تھا۔ یہ وہ منحوس دن تھا جس کا انتظار ہم شاید لاشعوری طور پر سالوں سے کر رہے تھے، مگر اب جب یہ دن آ گیا تو فضا میں پھیلی ہوئی خاموشی میرے اعصاب پر کسی باری ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ بابا چودھری حشمت علی کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ قبرستان کی گیلی مٹی ان کے وجود کو اپنے اندر سمو چکی تھی۔ حویلی کے در و دیوار جو کبھی ان کی روبدار آواز سے تھرایا کرتے تھے اب یتیم ہو چکے تھے، مگر سچ کہوں تو میرے دل میں یتیمی کا کوئی احساس نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی سرشاری تھی، ایک ایسی ممنوعہ خوشی جو میں اپنے چہرے کے مصنوعی سنجیدہ تاثرات کے پیچھے چھپائے بیٹھا تھا۔ ہم تینوں بھائی میں شاہمیر، وقار اور دانیال ڈرائنگ روم کے وسط میں رکھے شاہانہ مخلین صوفوں پر پرجمان تھے، اور ہمارے درمیان ایک گہرا اور پرسرار سکوت حال تھا۔ یہ سکوت غم کا نہیں تھا، بلکہ انتظار کا تھا، وہ انتظار جو صدیوں پر محیط لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی مہنگی رولیکس گھڑی پر ایک بار نظر ڈالی تو سوئیاں جیسے رینگ رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ میرے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ باہر لان میں کناتیں ابھی تک لگی ہوئی تھی، جہاں دور دراز سے آئے ہوئے تعزیت کرنے والے اب آہستہ آہستہ رخصت ہو رہے تھے۔ دیگوں کی خوشبو، گلاب کے پھولوں کی مہک بارش کی نمی کے ساتھ مل کر ایک عجیب سی فضا پیدا کر رہی تھی، جو میرے لیے گھٹن کا باعث بن رہی تھی۔ میرے بیزاری سے پہلو بدلا اور وقار کی طرف دیکھا، جو اپنی عادت کے مطابق موبائل فون پر انگلیاں پھیر رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پڑی شکنیں بتا رہی تھی کہ وہ ابھی بھی اتنا ہی بے چین تھا جتنا کہ میں، جبکہ دانیال بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، جہاں سے ہمارے خاندانی وکیل اور بابا کے پرانے منشی انور بیگ کو نمودار ہونا تھا۔ ہم تینوں بھائیوں کی فطرت ایک جیسی تھی، ہم تینوں ہی دولت کی پجاری اور طاقت کے بھوکے تھے۔ بابا ہمارے لیے صرف اے ٹی ایم مشین یا ایک ایسی رکاوٹ تھے جو ہماری عیاشیوں کے راستے میں حل تھی۔ ان کی اصول پرستی، ان کے پرانے زمانے کی اقتدار، ان کا وہ سخت غیر رویہ ہمیں زہر لگتا تھا۔ مجھے یاد ہے جب میں فیکٹری کی اکاؤنٹس میں ہیر پھیر کرنے کی کوشش کرتا، بابا عقاب کی طرح میری گرفت کرتے اور سب کے سامنے میری تذلیل کرتے۔ ان کی نظروں میں میرے لیے کوئی ستائش نہیں تھی، ہمیشہ ایک سوال ہوتا تھا، ایک شک ہوتا تھا، جیسے وہ جانتے ہو کہ میرا خمیر کس مٹی سے اٹھا ہے، مگر اب وہ جا چکے تھے ہمیشہ کے لیے، اور پیچھے چھوڑ گئے تھے یہ وسیع و عریض سلطنت، یہ زمینیں، یہ حویلی اور بینکوں میں پڑے کروڑوں روپے، جن کے اب ہم بلا شرکت گہرے مالک تھے۔ وقار نے فون سائڈ پر رکھتے دبی آواز میں کہا، بھائی جان، یہ انور بیگ اتنی دیر کیوں کر رہا ہے؟ کیا کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا؟ جنازہ دفنائے بھی 3 گھنٹے گزر چکے ہیں، اب تو اسے آ جانا چاہیے تھا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، حوصلہ رکھو وقار، وکیل ہے، کوئی بھاگ تو نہیں جائے گا، کاغذات تیار کر رہا ہوگا، تمہیں تو پتا ہے بابا اپنی چیزوں کو کتنا خفیہ رکھتے ہیں۔ آخری وقت تک انہوں نے کسی کو ہوا نہیں لگنے دی کہ وصیت میں کیا لکھا ہے، لیکن ظاہر ہے وارث تو ہم ہی ہیں نا، اور کون ہو سکتا ہے؟ دانیال نے ہنستے ہوئے کہا کہ بھائی بالکل، وارث تو ہم ہی ہیں، لیکن بابا کو کچھ پتا نہیں، شاید اپنی آدھی دولت کسی یتیم خانے یا مدرسے کو دے گئے ہے۔
ان کی تو عادت تھی ثواب پوانے کی. ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے. اگر ایسا کچھ ہوا تو ہم اسے عدالت میں چیلنج کریں گے. میں کسی مولوی یا ٹرسٹ کو اپنی محنت کی کمائی نہیں کھانے دوں گا. دانیال کی اس بات پر ہم تینوں کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی. ہماری محنت؟ یہ لفظ میرے منہ سے کتنا عجیب لگتا تھا. ساری عمر ہم نے باپ کی کمائی پر عیش کی تھی، مگر ہمیں لگتا تھا کہ ہمارا پیدائشی حق ہے. میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس گیا، پردہ ذرا سے سرکا کر باہر دیکھنے لگا. بارش اب تیز ہو چکی تھی اور لان میں کیچڑ اور پانی جمع ہو رہا تھا. اسی کیچڑ میں پرانے برگر کے درخت کے نیچے ایک سایہ نظر آ رہا تھا جو بارش میں بھیگ رہا تھا. وہ مالی تھا اس گھر کا، وہ منحوس ملازم جس کا نام شاید کسی کو یاد بھی نہیں تھا، بس سب اسے مالی کہتے تھے. اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور سر پر ایک پرانا سا رومال تھا، اور وہ گھٹنوں میں سر دیے ایسے رو رہا تھا جیسے کائنات لٹ گئی ہو. اس کا یہ رونا، یہ دکھاوا، یہ وفاداری کا ڈھونگ میرے تن بدن میں آگ لگا رہا تھا. مجھے اس شخص سے نفرت تھی، ایک ایسی شدید اور بلا وجہ نفرت جو پچھلے 7 سالوں سے میرے سینے میں پڑ رہی تھی. جب سے یہ شخص اس حویلی میں آیا تھا، بابا کا رویہ ہمارے ساتھ اور بھی زیادہ سرد ہو گیا تھا. یہ 7 سال پہلے کی بات ہے. جب بابا شہر سے واپس آئے تو یہ میلا کچیلا نوجوان ان کی گاڑی میں بیٹھا تھا. بابا نے کہا تھا کہ آج سے مالی کا کام کرے گا اور آؤٹ ہاؤس میں رہے گا. ہم نے اعتراض کیا تھا کہ ایک نامعلوم شخص کو گھر میں رکھنا خطرے سے خالی نہیں، مگر بابا نے ہمیں ڈانٹ کر چپ کروا دیا. اور پھر دیکھتے ہی مالی بابا کا دایاں ہاتھ بن گیا. بابا ہر وقت اسے اپنے پاس بٹھاتے، اس سے باتیں کرتے، اسے ہاتھ سے پھل کاٹ کر دیتے. یہاں تک کہ جب بابا فالج کی حملے کے بعد بستر پر پڑے تو ہم تینوں بھائیوں نے ان کی کمرے کا رخ بھی نہیں کیا، کیونکہ وہاں سے دوائیوں کی بو آتی تھی. مگر مالی راتوں کو جاگ جاگ کر ان کے پیر دباتا، انہیں نہلاتا، ان کی گندگی صاف کرتا. بابا کی آنکھوں میں اس کے لیے جو محبت اور تشکر تھا وہ ہمیں کبھی نصیب نہیں ہوا. مجھے لگتا تھا کہ اس نے بابا پر کوئی کالا جادو کر دیا ہے یا کوئی تعویذ کھول کر پلا دیا ہے. اور نہ ایک نوکر کی اتنی اوقات کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ حویلیوں کے مالکوں کے دل پر راج کرے. میں نے دان پیستے ہوئے سوچا، بس کچھ دیر کی بات ہے، وصیت پڑھ لی جائے، پھر اس میں مالی کو ایسی تذلیل کر کے نکالوں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا. اس کی وفاداری کا ایسا صلہ دوں گا کہ یہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے گا. تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور ملازم نے اندر آ کر اطلاع دی کہ وکیل انور بیگ تشریف لائے ہیں. یہ سنتے ہی ہم تینوں بھائی فوراً اپنی نشستوں پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور چہروں پر سنجیدگی طاری کر لی جیسے ہم بہت غمزدہ ہوں. انور بیگ کمرے میں داخل ہوئے. وہ ایک سفید بالوں والے باروک اور جہاں دیدہ شخص تھے جنہوں نے اپنی ساری عمر کچہریوں اور عدالتوں میں گزاری تھی. ان کی آنکھوں میں ایک ایسی تیزی تھی جو سامنے والے کے دل کا حال جان لیتی تھی. وہ بھیگ چکے تھے. انہوں نے اپنا کالا کوٹ جارا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے چمڑے کے وزنی بیگ کو میز پر رکھا. اس بیگ میں ہماری قسمت بند تھی. انور بیگ نے ہمیں سلام کیا اور صوفے پر بیٹھ گئے. ان کا چہرہ سپاٹ تھا اور وہ خاموش نظروں سے باری باری ہم تینوں کو دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی ایسا راز جانتے ہو جس سے ہم بے خبر ہیں. کمرے کی فضا میں تناؤ بڑھتا جا رہا تھا. وقار نے بے صبری سے گلا کھنگارا اور کہا، انور چاچا، ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، اب دیر نہ کریں. پلیز وصیت پڑھ کر سنا دے تاکہ ہم بابا کی آخری خواہشات کو پورا کر سکیں اور جائیداد کا بٹوارا کر سکیں. انور بیگ نے گہری سانس لی اور بیگ کی زپ کھولی. ایک نیلے رنگ کی موٹی فائل باہر نکالی، مگر اسے کھولنے سے پہلے انہوں نے ہاتھ روک کیا اور ہماری طرف دیکھ کر بولے کہ شامی، چودھری صاحب کی ایک شرط تھی، وصیت پڑھنے سے پہلے اس گھر میں
کمرے میں گھر کا ہر فرد موجود ہونا چاہیے، اور وہ خاص ملازم بھی جسے وہ بیٹے کی طرح عزیز رکھتے تھے۔ میری کن پٹیوں پر غصے سے رگے ابھر آئے۔ میں نے غصے سے کہا، کیا مطلب ہے؟ آپ اس مالی کی بات کر رہے ہیں؟ جب چودھری حسمت کے بیٹے ایک دو کوڑی کے نوکر کے ساتھ بیٹھ کر وصیت سنیں گے؟ یہ ہماری توہین ہے۔ انور صاحب ہمیں یہاں نہیں بلا سکتے۔ دانیال بھی غصے سے کھڑا ہو گیا اور بولا، یہ کیا تماشا ہے وکیل صاحب؟ وہ ملازم ہے، اسے اس کی تنخواہ مل جائے گی، اسے یہاں بٹھانے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ مگر انور صاحب اپنی بات پر اٹل رہے۔ انہوں نے فائل واپس بیگ میں ڈالنے کا اشارہ کیا اور سر لہجے میں کہا، یہ چودھری صاحب کا آخری حکم ہے۔ اگر وہ لڑکا یہاں نہیں ہوگا تو وصیت نہیں کھلے گی اور معاملہ عدالت میں جائے گا، جہاں سالوں لگ سکتے ہیں۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ سن کر ہمیں سام سو گیا۔ عدالت کا نام سن کر ہماری ہوش ٹھکانے آ گئے، کیونکہ ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے بمشکل اپنے غصے کو قابو کیا اور ملازم کو اشارہ کیا کہ جاؤ، اس منحوس مالی کو بلا کر لاؤ۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ دوبارہ کھلا اور وہ مالی اندر داخل ہوا۔ وہ سر سے پیر تک بھیگا ہوا تھا، اس کے کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور وہ کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی جیسے وہ مسلسل روتا رہا ہو۔ وہ دروازے کے پاس ہی قالین پر بیٹھنے لگا تو وکیل صاحب نے اسے ٹوکا اور اپنے پاس رکھے اسٹول کی طرف اشارہ کیا کہ حیدر، یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ اس کا نام حیدر تھا کہ مجھے آج یاد آیا، ورنہ ہم تو اسے اوئے یا مالی کہہ کر ہی بلاتے تھے۔ وہ ہچکچایا مگر وکیل کے اصرار پر ڈرتے اس اسٹول کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ ہم تینوں سے ایسی نظروں سے گھور رہے تھے کہ اگر نظریں خنجر ہوتی تو اب تک وہ چھلنی ہو چکا ہوتا۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ باہر بارش کا شور تیز ہو رہا تھا اور کبھی کبھی بجلی کی کڑک کھڑکیوں کی شیشوں کو لرزا بھی دیتی تھی۔ وکیل صاحب نے اینک لگائی، فائل کھلی اور گڑگڑ لہجے میں پڑھنا شروع کیا۔ میں چودھری حشمت علی ولد رحمت علی اپنے پورے ہوش و حواس اور بنا کسی دباؤ کے یہ وصیت تحریر کر رہا ہوں۔ یہ جملے روایتی تھے مگر ان کے بعد جو کچھ لکھا تھا تو ہمارے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ میری زندگی ایک کھلی کتاب نہیں تھی۔ میں نے بہت سے راز اپنے سینے میں دفن کیے رکھے، مگر اب موت کے دہانے پر مجھے اپنا ضمیر صاف کرنا چاہتا ہوں۔ میرے 3 بیٹے شاہمیر، وقار اور دانیال میری پہلی بیوی سے ہیں۔ میں نے ان کی پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، انہیں دنیا کی بہترین تعلیم دلوائی، ہر خواہش پوری کی، مگر افسوس کہ یہ تینوں میرے نام کا بوجھ نہ اٹھا سکے۔ دولت کی فراوانی نے انسان سے انہیں درندہ بنا دیا۔ ان کے دلوں میں رحم نہیں بلکہ صرف ہوس ہے۔ وکیل صاحب رکے اور ہماری طرف دیکھا۔ ہم تینوں شرمندگی سے نہیں بلکہ غصے سے لال ہو رہے تھے۔ بابا مرتے مرتے بھی ہمیں ذلیل کر گئے، مگر یہ تو بس شروعات تھی، اصل دھماکہ تو اب ہونے والا تھا۔ وکیل صاحب نے صفحہ پلٹا اور پڑھا، آج سے 25 سال پہلے میری زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا تھا جس نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ میری پہلی بیوی کے علاوہ میرا ایک اور نکاح بھی تھا جو میں نے خفیہ طور پر ایک غریب مگر شریف خاتون سے کیا تھا۔ تو میری محبت تھی اور اس کے بطن سے میرا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا۔ میں سماج اور اپنی پہلی بیوی کے ڈر سے اسے سامنے نہیں لا سکا، مگر جب وہ بچہ 4 سال کا ہوا تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا اور میرے پاس اسے حویلی لانے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ یہ الفاظ سنتے میری دماغ میں جیسے گھنٹیاں بجنے لگی۔ 4 سالہ بچہ 25 سال پہلے؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، میرے ہاتھوں میں پسینہ آ گیا۔ میں نے چور نگاہوں سے وقار اور دانیال کو دیکھا، ان کے چہرے بھی زرد پڑ چکے تھے، ان کی آنکھیں بھی وحشت اتر آئی تھی۔ یہ وہ راز تھا جسے ہم تینوں نے بہت گہرائی میں دفن کر دیا تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ بابا کو کبھی پتہ نہیں چلا،
مگر بابا تو سب جانتے تھے۔ وکیل صاحب کی آواز بھاری ہو گئی اور وہ مسلسل پڑھتے رہے۔ مجھے وہ رات کبھی نہیں بھولتی جب میں اس معصوم بچے کو انگلی سے پکڑ کر حویلی لایا تھا۔ میری پہلی بیوی نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا اور میری ان تینوں بیٹوں نے جو اس وقت خود بھی بچے تھے اس معصوم کو قبول کرنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ اس رات گھر میں قیامت کا منظر تھا۔ میں تھکا ہارا سو گیا، لیکن جب صبح میری آنکھ کھلی تو وہ بچہ غائب تھا۔ جہاں پہنچ کر وکیل صاحب کی آواز لرز گئی اور کمرے کا درجہ حرارت جیسے نقطۂ انضباط پر آ گیا۔ مجھے وہ کالی طوفانی رات یاد آنے لگی۔ میں اس وقت 15 سال کا تھا، وقار 13 کا اور دانیال 11 کا۔ ہماری ماں نے ہمیں سکھایا تھا کہ وہ بچہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہماری جائیداد کا حصہ دار ہے، وہ گندی نالی کا کیڑا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ کیسے ہم تینوں نے اسے بہلا پھسلا کر گاڑی میں بٹھایا تھا اور وہ معصوم ہمیں بھائی سمجھ کر ہمارے ساتھ چل پڑا تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس کے بھائی اس کے کسائی بنے ہوئے ہیں۔ ہم اسے شہر سے دور ایک ویران علاقے میں لے گئے جہاں ایک بڑی نہر بہتی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ کتنا رو رہا تھا، وہ بابا بابا پکار رہا تھا، مگر ہم نے اس کے منہ پر ٹیپ لگا دی تھی۔ ہم نے اسے مارا تھا، بہت مارا تھا، اور پھر میں نے ایک بھاری پتھر اٹھا کر بھی اس کے سر پر دے مارا تھا۔ وہ بے عزت ہو گیا تھا اور ہم نے اسے مردہ سمجھ کر نہر کے تیز پانی میں پھینک دیا تھا۔ ہم نے واپسی پر گھر آ کر کہانی بنائی تھی کہ وہ بھاگ گیا ہے، اور بابا خاموش ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے تھے، مگر ان کے پاس ثبوت نہیں تھا۔ آج 25 سال بعد وہ مردہ ماضی قبر پھاڑ کر ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ وکیل صاحب نے پانی کا گھونٹ بھرا اور آگے بڑھا۔ میں سالوں تک اس غم میں گھلتا رہا کہ میں اپنے لختے جگر کی حفاظت نہ کر سکا۔ میں نے اپنے ہی ان قاتل بیٹوں کے ساتھ ایک چھت تلے زندگی گزار دی اور روز جیتا رہا، روز مرتا رہا۔ لیکن قدرت کے کھیل بھی عجیب ہے۔ 7 سال پہلے میں ایسی درگاہ پر گیا جہاں میں اکثر سکون کی تلاش میں جاتا تھا۔ وہاں میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جو لنگر تسلیم کر رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر ایک گہرا زخم کا نشان تھا اور اس کی آنکھیں بالکل میری مرحومہ بیوی جیسی تھی۔ جب میں نے تحقیق کی تو مجھ پر جو انکشاف ہوا وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ وہ میرا وہی بیٹا حیدر علی تھا، سے میرے ان ظالم بیٹوں نے نہر میں پھینک دیا تھا۔ اللہ نے اسے بچا لیا تھا۔ ایک چرواہے نے اسے ڈوبتے ہوئے دیکھ لیا اور بچا لیا تھا۔ میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے، میرا سانس رکنے لگا۔ وہ زندہ بچ گیا تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے خود اسے ڈوبتے دیکھا تھا۔ پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ کوئی نہیں بچ سکتا تھا۔ تو میرے اندر کا خوف ایک طوفان بن کر امڑ آیا۔ اگر وہ زندہ ہے تو وہ کہاں ہے؟ کیا وہ پولیس کے پاس گیا؟ کیا بابا نے اسے چھپا کر رکھا تھا؟ وکیل نے وہ جملہ پڑھا جس نے میری دنیا ہی الٹ دی۔ میں اسے واپس گھر لایا مگر میں نے اپنی اور اس کی شناخت چھپائے رکھی۔ میں ڈرتا تھا کہ اگر میرے ان درندہ صرف بیٹوں کو پتہ چل گیا تو ان کا شکار زندہ تو 12 اسے مار دیں گے۔ اس لیے میں نے اسے مالی بنا کر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا تاکہ وہ محفوظ رہے۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا، اس مالی کی طرف دیکھا جو اپنی سر جھکائے بیٹھا تھا اور اس کے کندھے ہل رہے تھے۔ تو یہ مالی، یہ گندا میلا کچیلا نوکر، کیا ہمارا بھائی حیدر ہے؟ یہ وہی بچہ ہے جسے ہم نے قتل کیا تھا؟ میرے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ 7 سال ہمارے ساتھ رہا، ہمارے ظلم سہتا رہا، ہماری گالیاں سنتا رہا اور اب تک نہیں کی۔ کیا بدلہ لینے کا کوئی طریقہ تھا؟ وکیل صاحب نے وصیت کا آخری اور فیصلہ کن حصہ پڑھا، چونکہ میرے ان تینوں بیٹے شاہمیر، وقار اور دانیال نے میری زندگی کو جہنم بنایا اور ایک معصوم جان کو لینے کی کوشش کی۔ اس لیے میں چودھری حشمت علی اپنے پورے ہوش و واس میں ان تینوں کو اپنی جائیداد سے آگ کرتا ہوں۔
میری تمام جائیداد، یہ حویلی، فیکٹریاں، زمینیں اور تمام اثاثے میں اپنے چوتھے اور اکلوتے بیٹے، وفادار بیٹے حیدر علی کے نام کرتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ میرے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی۔ میرے دماغ کے سامنے اندھیرا چھا گیا، پھر شدید سرخ رنگ کا غصہ امڑ آیا۔ یہ صدمہ برداشت سے باہر تھا۔ کروڑوں کی جائیداد ہاتھ سے نکل رہی تھی، اور وہ بھی اس شخص کے پاس جا رہی تھی جسے ہم جوتی کی نوک پر رکھتے تھے۔ میں اپنی جگہ سے کسی زخمی شیر کی طرح دہاڑتا اٹھا۔ جھوٹ، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب بکواس ہے۔ انور بھائی، تم نے اس نوکر کے ساتھ مل کر یہ سازش تیار کی ہے نا؟ یہ وصیت چیلی ہے نا؟ یہ بڑھاپے میں سٹیا گیا تھا کیا؟ وقار بھی پاگلوں کی طرح چلایا۔ یہ ناممکن ہے۔ یہ 2 ٹکے کا مالی ہمارا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حیدر نہیں ہو سکتا، حیدر مر چکا ہے۔ ہم نے اسے، وہ بولتے بولتے رک گیا، مگر اس کا ادھورا جملہ سب کچھ بتا رہا تھا۔ دانیال کا تو ذہنی توازن ہی بگڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، اور وہ میز پر پڑا ہوا ایک بھاری کرسٹل کا گلدان اٹھا کر مالی کی طرف لپکا۔ حرام خور، تیری یہ ہمت! تو ہماری باپ کی جائیداد ہڑپ کرے گا؟ تو نے بابا کو ورگلایا ہے؟ میں تجھے آج زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کمرے کا منظر ایک میدان جنگ میں بدل گیا۔ ہم تینوں بھائیوں پر جنون سوار تھا۔ ہم بھول گئے تھے کہ وہاں وکیل موجود ہے یا قانون نام کی کوئی چیز ہے۔ ہمارے سر پر یہ صرف دن سوار تھی کہ اس کانٹے کو ہمیشہ کے لیے نکال پھینکنا ہے۔ دانیال نے گلدان اس کے سر پر مارنے کی کوشش کی، لیکن مالی نے بر وقت بازو آگے کر دیا، جیسے گلدان اس کے بازو پر لگا اور ٹوٹ گیا۔ تو درد سے کرا کر زمین پر گر پڑا۔ وکیل صاحب چیخ رہے تھے، رک جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ قانون کو ہاتھ میں مت لو۔ انہوں نے بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے زور سے دھکا دیا، اور وہ بوڑھے آدمی تھے، سنبھل نہ سکے اور لڑکھڑا کر زمین پر جا گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر مالی کا گریبان دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا اور اسے زمین سے اوپر اٹھا لیا۔ میری انگلیاں اس کے گلے میں دھنس رہی تھی۔ بول، کون ہے تو؟ سچ بتا، ورنہ آج تیری زبان کھینچ لوں گا۔ کس نے سکھایا تجھے یہ ڈرامہ؟ مالی کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا، سانس گھٹ رہی تھی، مگر اس نے مزاحمت نہیں کی۔ وہ بس اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ان آنکھوں میں خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا رحم تھا جو میرے غصے کو اور بھڑکا رہا تھا۔ وقار نے آ کر اسے لاتیں مارنا شروع کر دی۔ دانیال اسے گھون سے مار رہا تھا۔ ہم اسے وحشیوں کی طرح پیٹ رہے تھے۔ اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے اور ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا، لیکن ہمیں کوئی رحم نہیں آیا۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ اگر ہم نے اسے ختم نہ کیا تو ہم سب کچھ کھو دیں گے۔ یہ ہماری بقا کی جنگ تھی۔ مار دو اسے، ختم کر دو آج اس کی کہانی کو۔ وقار چیخ رہا تھا۔ مالی زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ اسے کئی بار ہاتھ جوڑنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے اسے موقع ہی نہ دیا۔ تبھی دانیال ایک بار پھر اسے مارنے کے لیے جھکا۔ مالی نے اپنی قمیض کی جیب میں کانپتے ہوئے خون آلود ہاتھ ڈالے، اور وہاں ایک مڑی تڑی وہ سیدھا سی تصویر نکالی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تصویر میرے چہرے کے بالکل سامنے کر دی۔ میری نظروں میں جیسے اس تصویر پر پڑی، میرا اٹھا ہوا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ وقت جیسے تھم گیا، اور میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے جیسے رک گئی۔ وہ تصویر سیاہ و سفید تھی اور برسوں پرانی تھی، لیکن اس کا منظر اتنا واضح تھا کہ میری روح کانپ گئی۔ اس تصویر میں 4 سال کا بچہ مسکرا رہا تھا۔ اس کے گلے میں خاص قسم کا پرانا چاندی کا تعویذ لٹک رہا تھا۔ یہ کوئی عام تعویذ نہیں تھا، یہ وہی تعویذ تھا جو میں نے 25 سال پہلے نہر کے کنارے اس بچے کے گلے سے نوچنے کی کوشش کی تھی، تاکہ اس کی شناخت مٹ سکے، مگر اس کا دھاگا اتنا مضبوط تھا کہ وہ ٹوٹ ہی نہ پایا۔ اور اب وہی تعویذ اس مالی کے گلے میں بھی موجود تھا، جو اس کی پھٹی ہوئی
कमीज से झांक रहा था। मेरे पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई, हलक खुशक हो गया और आंखों के सामने वो खौफनाक माजी एक जिंदा हकीकत बनकर नाचने लगा। वो बच्चा मरा नहीं था, वो वाकई वापस आ गया था। मेरे हाथों में वो पुरानी और खस्ता हाल तस्वीर किसी दहकते हुए अंगारे की मानित महसूस हो रही थी, जिसे देखकर मेरे पूरे वजूद में एक सनसनी की लहर दौड़ गई। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि मुझे अपने सीने में हथौड़े बरसते हुए महसूस हो रहे थे। ये कोई आम तस्वीर नहीं थी, ये मेरे माजी का वो खौफनाक आईना था जिसे मैं 25 साल पहले तोड़ चुका था। मगर आज उसकी किरचियों ने मेरी रूह को लहू लुहा कर दिया था। तस्वीर में मौजूद वो 4 साल का बच्चा अपनी मासूम मुस्कुराहट के साथ मेरी तरह देख रहा था और उसके गले में वही चांदी का तवीज लटक रहा था। वो उस वक्त उसी मनहूस माली के हाथ में मौजूद था। मेरी नजरें कभी इस तस्वीर पर जाती और कभी जमीन पर गिरे उस शख्स पर जिसे हम 7 साल से जूतों की नोक पर रखते आए थे। मेरे हलक में कांटे चुभने लगे, जुबान तालू से चिपक गई। वकार और दानियाल मेरी तरफ सवाली और खौफजदा नजरों से देख रहे थे। वो मेरे मुंह से इनकार सुनना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं कहूँ कि ये झूठ है, ये कोई धोखा है। मगर मेरी आंखें वो सच देख चुकी थी जिससे फरार मुमकिन नहीं था। मुझे वो काली रात याद आने लगी जब मैं 15 साल का था और मेरे अंदर की शैतानियत ने अंगड़ाई ली थी। मुझे याद आया कि कैसे मैंने उस बच्चे के गले से ये तवीज नोचने की कोशिश की थी ताकि उसकी शिनाख्त मिट जाए, मगर वो धागा इतना मजबूत था कि टूट ही ना सका। आज वही धागा, वही तवीज हमारे गले का फंदा बन चुका था। कमरे में एक ऐसी खामोशी छा गई थी जो मौत से ज्यादा खौफनाक थी। बाहर आसमान पर बिजली गिरकी तो कमरे की रोशनी जल बुझने लगी, जैसे कुदरत भी हमारे गुनाहों पर गवाही दे रही हो। मैंने लड़खड़ाती हुई आवाज में वक्कार की तरफ देखा और सर को उस बात ने हिलाया तो वक्कार के पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। उसके चेहरे से खून उछड़ गया और दानियाल जो भी उसे मारने के लिए तैयार था, पत्थर के बुत की तरह साकित हो गया। हम तीनों भाइयों के दरमियान एक ऐसा होलनाक राब्ता कायम हुआ जो सिर्फ मुजरिमों के दरमियान होता है। हम समझ गए थे कि बाबा ने हमारे साथ जिंदगी का सबसे बड़ा खेल खेला है। वो बूढ़ा जिसे हमने बिस्तरे मर्ग पर तन्हा छोड़ दिया था, वो मरते मरते हमारी जड़ों में तेजाब डाल गया था। मेरे दिमाग में आंधियां सी चलने लगी थी कि कैसे मुमकिन है, हमने तो उसे अपने हाथों से नहर में धक्का दिया था। मैंने खुद उसके सर पर पत्थर मारा था और उसे पानी में डूबते हुए देखा था, फिर ये जिंदा कैसे बच गया? अगर ये जिंदा था तो ये 7 साल तक खामोश क्यों रहा? ये नौकर बनकर हमारी गालियां क्यों सुनता रहा? क्या ये इंतजार कर रहा था कि हम बुरी तरह से जाल में फंस जाए? गुस्से और नफरत की एक नई लहर मेरे अंदर बेदार हुई। ये पछतावा नहीं था, ये खौफ था कि अगर सच साबित हो गया तो वो करोड़ों की जायदाद जिसके लिए हमने इतने पापड़ बेले, वो सब धुएं की तरह उड़ जाएगी। वकील अनवर बेग जब तक हक्का बक्का खड़े थे, उन्होंने हिम्मत मुश्तमा की और आगे बढ़कर मालिक को सहारा देकर उठाने लगे। उनकी आवाज में सख्ती थी जब उन्होंने कहा कि शामिर, होश में आओ। तुम लोग अपने ही भाई पर हाथ उठा रहे हो, खुदा का खौफ करो। ये वही हैदर है, तुम्हारा खून, तुम्हारा भाई, जिसे कुदरत ने दोबारा तुमसे मिलाया है। मगर अनवर बैग के अल्फाज मेरे लिए किसी जहर से कम नहीं थे। मुझे इस लफ्ज भाई से घिन आ रही थी। ये हमारा भाई नहीं हो सकता। ये वो कांटा था जिसे हमने 25 साल पहले उखाड़ फेंका था और अब ये दोबारा उगाया था। मैंने गुस्से में आगे बढ़कर वकील साहब को जोर से धक्का दिया। वो बूढ़े आदमी से संभल न सके और सोफे पर जा गिरे। मैंने चिल्लाते हुए कहा, बकवास बंद करो अनवर चाचा,
اگر اپنی زندگی کی خیر چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ اور اپنی یہ منحوس فائل بھی ساتھ لے جاؤ. ہمیں کسی بھی وصیت کی پرواہ نہیں ہے. اس گھر کے وارث ہم ہیں اور ہم ہی رہیں گے. یہ 2 ٹکے کا مالی کل بھی نوکر تھا اور آج بھی نوکر ہی رہے گا. وقار نے فوراً دروازے کی طرف چھلانگ لگائی اور اسے اندر سے لاک کر دیا. دانیال نے فون کی تاریں نوچ کر پھینک دی. ہم تینوں کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا. اب وہ معاملہ جائیداد سے آگے نکل گیا تھا اور زندگی اور موت کا بن چکا تھا. وکیل صاحب ڈر کے مارے کانپنے لگے. انہوں نے شاید کبھی ہمارا یہ وحشی روپ نہیں دیکھا تھا. میں نے مڑ کر حیدر کی طرف دیکھا جو اب دیوار کے ساتھ اس کے سہارے کھڑا تھا. اس کے چہرے پر چوٹوں کے نشان تھے اور خون بہہ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا. وہ سکون جو مجھے اور بھی زیادہ مشتعل کر رہا تھا. میں نے دھیمی آواز میں کہا، شامل بھائی، میں جائیداد کے لیے نہیں آیا تھا. میں تو صرف بابا کی خدمت کے لیے رکا تھا. مجھے آپ کا کچھ نہیں چاہیے، آپ سب رکھ لیں، بس مجھے میرے بابا کے گھر میں رہنے دیں. میں نے ایک وحشیانہ کہکا لگایا. اس کے قریب جا کر اس کا گریبان پکڑ لیا. میری انگلیوں کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کا سانس رکنے لگا. میں نے اس کے کان میں تھنکارتے ہوئے کہا، تو کیا سمجھتا ہے ہم تیرے اس ڈرامے میں آ جائیں گے؟ تو نے 7 سال تک ہمیں بے وقوف بنایا، بابا کے کان بھرے، اور اب تو مظلوم بن رہا ہے. تو چاہتا ہے کہ ہم تجھ پر ترس کھائیں؟ یاد رکھ حیدر، ہم وہی ہیں جنہوں نے تجھے 25 سال پہلے نہیں بخشا تھا، تو اب کیا بخشیں گے؟ وقار نے پاس پڑا ایک بھاری لوہے کا راڈ اٹھایا اور دانیال نے اپنی جیب سے ایک تیز دھار چاقو نکال لیا جسے وہ اکثر اپنے پاس ہی رکھتا تھا. کمرے کا منظر اب ایک مقتل گاہ میں تبدیل ہو چکا تھا. وکیل صاحب نے چیخ کر ہمیں روکنے کی کوشش کی، لیکن دانیال نے انہیں دھمکی دی کہ اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو اگلی لاش آپ کی ہوگی. ہم تینوں نے حیدر کو گھیر لیا. میرا دل کہہ رہا تھا کہ بس ایک وار اور قصہ تمام. کوئی نہیں جائے گا کہ یہاں کیا ہوا، اور ہم کہہ دیں گے کہ مالی چوری کر کے بھاگ گیا یا کوئی حادثہ ہو گیا. پولیس اور قانون تو ہماری جیب میں ہے، پیسے پھینکیں گے اور سب منہ بند کر لیں گے. لیکن حیدر کی آنکھوں میں موت کا خوف نہ دیکھ کر مجھے الجھن بھی ہو رہی تھی. وہ کیوں نہیں ڈر رہا؟ وہ کیوں بھیک نہیں مانگ رہا؟ کیا اس کے پاس کوئی اور چال ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا جس سے اس کا ہونٹ پھٹ گیا اور خون کا فوارہ پھوٹ پڑا. بول، کیا چال ہے تیری؟ کیوں آیا تو واپس؟ حیدر نے خون تھوکتے ہوئے کہا، میں چال چلنے نہیں آیا ہوں بھائی، میں تو صرف اپنے بیٹے کا فرض نبھانے آیا ہوں. بابا اکیلے تھے، آپ لوگ انہیں چھوڑ گئے تھے، میں انہیں کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اس کی باتیں میرے ضمیر پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی، مگر میرا ضمیر تو کب کا مر چکا تھا. میں نے وقار کو اشارہ کیا. وقار نے آگے بڑھ کر حیدر کے گھٹنوں پر راڑ دے مارا. حیدر کی چیخ نکل کے اور وہ درد سے دوہرا ہو کر زمین پر گر پڑا. اس کی چیخ نے مجھے ایک عجیب سی تسکین دی، جسے میرا انتقام پورا ہو رہا ہو. بابا کو وہ سرد رویہ، وہ تانے، وہ نوکروں کے سامنے ہماری تذلیل، ان سب کا ذمہ دار یہی شخص تھا جو میرے پیروں میں پڑا تھا. دانیال نے دیوانگی کے عالم میں کہا، بھائی جان، اسے اب یہی ختم کر دیتے ہیں، لاش کو غائب کر دیں گے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی. میں نے اسے روکا نہیں، میرا بھی تو یہی ارادہ تھا. لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ وکیل یہاں موجود ہے اور یہ گواہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے. میں نے وکیل صاحب کی طرف دیکھا اور سرد لہجے میں کہا، انور چاچا، آپ نے کچھ نہیں دیکھا سمجھے؟ آپ ابھی یہاں سے جائیں گے اور کسی سے اس بات کا ذکر بھی نہیں کریں گے، ورنہ آپ کے بیٹے جو شہر میں نوکری کرتے ہیں نا، ان کی زندگی کی ضمانت میں نہیں دے سکتا. وکیل صاحب کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے. وہ جانتے تھے کہ ہم کتنے بااثر اور ظالم ہیں.
انہوں نے کامتے ہوئے سر ہلایا اور اپنی فائل سمیٹ کر لڑکھڑاتے قدموں سے اپنی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ میں نے انہیں جانے دیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ڈر ایک بہترین تالا ہے جو کہ زبان کو بند کر رکھتا ہے۔ اب کمرے میں ہم صرف تینوں بھائی اور ہمارا وہ شکار تھا جو کہ زخمی حالت میں تڑپ رہا تھا۔ میں نے دانیال اور وقار سے کہا کہ اسے اٹھاؤ، اسے یہاں نہیں ماریں گے، اسے وہاں لے جا کر ماریں گے جہاں اس کہانی کی شروعات ہوئی تھی۔ آج اس کہانی کا انجام بھی وہیں ہوگا، نہر کنارے۔ میری بات سن کر وقار اور دانیال کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہم تینوں نے مل کر دانیال کو گھسیٹنا شروع کیا اور مزاحمت کرنے کے وہ قابل نہیں رہا تھا۔ اس کا جسم نڈال تھا۔ ہم نے اسے پچھلے دروازے سے باہر لے آئے۔ باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی، سرد ہوا ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ہاتھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ بارش کی شور نے ہماری آوازوں اور حیدر کی سسکیوں کو دبا دیا۔ ہم اسے کیچڑ میں گھسیٹتے گاڑی کی ڈگی کی طرف لے گئے جیسے کوئی مردہ جانور ہو۔ اس دوران حیدر نے میری ٹانگ پکڑنے کی کوشش کی اور کہا، بھائی مت کرو، خدا کے لیے مت کرو، میں کہیں دور چلا جاؤں گا، میں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ مگر اس کی فریاد نے میرے اندر کے درندے کو مزید دھڑکا دیا۔ میں نے اسے ٹھوکر ماری اور کہا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے حیدر، تم نے غلط وقت پر غلط جگہ قدم رکھا۔ تمہاری موت اب ہماری زندگی کی ضمانت ہے۔ ہم نے اسے بے دردی سے گاڑی کی ڈگی میں پھینکا اور ڈھکن زور سے بند کر دیا۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، میرے ہاتھ اسٹرنگ پر جم گئے تھے۔ وقار اور دانیال بھی گیری سیٹوں پر آ بیٹھے۔ گاڑی کے وائپر تیزی سے چل رہے تھے مگر سامنے کا منظر دھندلا تھا، بالکل میرے مستقبل کی طرح۔ گاڑی حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکلی اور کچی سڑک پر دھونے لگی۔ یہ وہی راستہ تھا جو 25 سال پہلے ہم نے طے کیا تھا۔ تب بھی راستہ ایسی ہی کالی تھی، تب بھی بارش ہو رہی تھی اور تب بھی ہماری گاڑی میں یہی بوجھ تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ تب وہ بچہ تھا اور اب وہ جوان تھا۔ تب ہم نادان تھے مگر اب ہم پکے مجرم تھے۔ راستے پر ہم تینوں خاموش رہے، صرف بارش کی بوندیں چھت پر ٹپ ٹپ کر رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا دل بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ ایک انجانا خوف مجھے گھیرے ہوئے تھا۔ مجھے بار بار لگ رہا تھا کہ پیچھے کوئی گاڑی ہماری گاڑی کا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے کئی بار شیشے میں دیکھا مگر پیچھے صرف گھپ اندھیرا تھا۔ وقار نے گھبرا کر پوچھا کہ بھائی جان، ہم اسے نہر میں پھینکیں گے تو لاش مل تو نہیں جائے گی نا؟ میں نے سختی سے کہا، اس بار ایسی غلطی نہیں کریں گے، اس بار اس کے پاؤں میں پتھر باندھ دیں گے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے تہ میں بیٹھا جائے۔ ڈانیل نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جیسے ڈگی سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی ہو۔ شاید ہوش میں آنے کے بعد وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دانیال نے طنزیہ انداز میں کہا، دیکھو ابھی بھی اس میں کتنی جان باقی ہے، یہ کمبخت مرتا کیوں نہیں ہے؟ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم نہر کے اس ویران حصے میں پہنچ گئے جہاں میلوں دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ یہاں صرف سرکنڈوں کی جھاڑیاں تھی اور نہر کا شور تھا۔ میں نے گاڑی روکی اور لائٹس بند کر دی۔ گھپ اندھیرے میں ہم تینوں نیچے اترے، کیچڑ کی وجہ سے پاؤں پھسل رہے تھے۔ ہم ڈگی کے پاس گئے اور اسے کھولا۔ حیدر اندر پر سکڑا ہو کر پڑا ہوا تھا، اس کے کپڑے خون اور کیچڑ سے لت پت تھے۔ ہم نے اسے باہر کھینچا اور زمین پر پٹکا۔ بارش ہمارے چہرے پر تمانچے ماری تھی۔ حیدر نے لڑکھڑاتے اٹھنے کی کوشش کی، وقار نے اسے دوبارہ دھکا دے دیا۔ ہم اسے گھسیٹتے ہوئے نہر کے کنارے لے آئے۔ پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا اور لہریں خوفناک شور مچا رہی تھی۔ میں نے حیدر کے قریب جا کر اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں موت کا خوف نہیں تھا، وہاں ایک عجیب سی چمک تھی،
ایک ایسا طنز تھا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے مسکرانے کی کوشش کی، ہاں، وہ اس حالت میں بھی مسکرا رہا تھا۔ اس کی اس مسکراہٹ نے میرے آسان خطا کر دیے۔ میں نے چیخ کر پوچھا، تو ہنس کیوں رہا ہے؟ موت تیرے سر پر کھڑی ہے اور تجھے ہنسی آ رہی ہے۔ حیدر نے کھانستے ہوئے کہا، شامیر بھائی، آپ مجھے مار سکتے ہیں، میرے جسم کو مٹا سکتے ہیں، لیکن اس سچ کو کیسے مٹائیں گے جو بابا نے وصیت کے ساتھ چھوڑا؟ میں چونک گیا، کیا مطلب؟ کون سا سچ؟ حیدر نے گہری سانس لی اور کہا، آپ لوگوں نے وصیت پوری نہیں پڑھی تھی۔ وکیل صاحب کے پاس صرف ایک کاغذ نہیں تھا۔ بابا جانتے تھے کہ آپ لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے، اسی لیے انہوں نے اپنی اصل وصیت میں ایک ایسی شرط رکھی تھی جو آپ لوگوں کو کبھی چین سے جینے نہیں دے گی۔ میری بات سن کر وقار اور دانیال سہم گئے۔ وقار نے میرا کندھا ہلا کر کہا، بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کون سی شرط؟ میں نے حیدر کا گلا دبایا اور کہا، سیدھی طرح بتا کیا بکواس کر رہا ہے ورنہ زبان کھینچ لوں گا۔ حیدر نے وہ مشکل سانس لیتے ہوئے کہا، اگر میری موت واقع ہوتی ہے یا میں غائب ہوتا ہوں تو بابا کی وصیت کے مطابق ساری جائیداد خود بخود حکومت اور یتیم خانے کے نام منتقل ہو جائے گی، اور ساتھ ہی وہ ویڈیو ثبوت بھی پولیس کے پاس پہنچ جائیں گے جو بابا نے خفیہ طور پر ریکارڈ کیے تھے، جس میں آپ لوگوں کی پچھلی کرتوتوں کا بھی ذکر ہے۔ اور حیدر کی بات ابھی ادھوری تھی کہ آسمان پر زوردار بجلی کڑکی اور ہم دینوں کے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے۔ میرے ہاتھ اس کے گلے پر ڈھیلے پڑ گئے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا بابا اتنے ہوشیار تھے کہ جب وہ جانتے تھے کہ ہم حیدر کو مار دیں گے؟ اگر یہ سچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کا سامان کر لیا ہے۔ حیدر کو مارنا اپنی جائیداد کو کھونے کے مترادف تھا۔ ہم نے ایک عجیب دلدل میں ہم پھنس چکے تھے جہاں آگے کنواں اور پیچھے کھائی تھی۔ دانیال نے گھبرا کر کہا، بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے کہانی گھڑ رہا ہے، اسے ختم کرو اسی وقت۔ لیکن میرا دماغ ابھی کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ میں ایک دوراہے پر کھڑا ہو گیا تھا، ایک طرف نفرت، دوسری طرف لالچ۔ اگر میں اسے مارتا تو دولت جاتی، اگر زندہ چھوڑتا تو یہ ہم پر راج کرے گا۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی اور ہم تینوں قاتل اپنی شکار کے گرد کانپ رہے تھے۔ سردی نہیں تھی بلکہ اپنے انجام کے خوف سے۔ ابھی ہم اسی کشمکش میں تھے کہ اچانک نہر کے دوسرے کنارے سے ٹارچ کی تیز روشنیاں ہماری طرف بڑھنے لگی اور پولیس کی سائرن کی آواز نے رات کے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ پولیس کی گاڑیوں سے نکلنے والی نیلی اور سرخ روشنیوں نے اس اندھیری رات اور نہر کے ویران کنارے کو جگمگا دیا۔ ان روشنیوں نے ہماری آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ سائرن کی آوازیں میرے کانوں میں سورہ اسرافیل کی طرح گونج رہی تھی اور مجھے اپنی ٹانگوں میں جان ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وقار کے ہاتھ سے لوہے کا راڈ گر گیا اور دانیال جو بھی حیدر کو جان سے مارنے کے لیے تیار تھا اب خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ہم تینوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور ہماری آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا کہ پولیس کو یہاں کس نے بلایا؟ ابھی ہم اس صدمے میں ہی تھے کہ پولیس کی گاڑیاں ہمارے بالکل قریب آ کر رکی اور میں سے ایک مستحق سپاہی چھلانگیں لگا کر باہر نکلے اور بندوقیں ہم پر تان لی۔ انسپیکٹر نے دھڑدار آواز میں ہمارے ہاتھ اوپر کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ میں نے، وقار اور دانیال نے کانپتے ہوئے ہاتھ فضا میں بلند کر دیے۔ میرے وہ ہاتھ جو کچھ لمحے پہلے تک اپنے ہی بھائی کا گلا دبا رہے تھے اب شکست تسلیم کر چکے تھے۔ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر ہمیں دبوچ لیا اور ہماری کلائیوں پر ٹھنڈی آئینی ہتھکڑیاں چڑھا دی۔ وہ ہتھکڑیاں جس کی کلک کی آواز نے میری آزادی، میرے غرور، میری سلطنت کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ لیکن حیرت کا سب سے بڑا جھٹکا بھی باقی تھا۔
पुलिस की गाड़ियों के पीछे से एक और गाड़ी नमदार हुई और उसमें से कोई और नहीं बल्कि हमारी खानदानी वकील अनवर बैग साहब बाहर निकले। उनके चेहरे पर वही संजीदगी थी मगर आंखों में एक फातिहाना चमक थी। उनके हाथ में वही नीले रंग की फाइल थी जिसे मैंने हवेली में हकारत से टुकरा दिया था। मैंने चीख कर कहा, अनवर बैग, ये क्या गद्दारी है? तुमने पुलिस को बुलाया? तुम हमारे नमक हराम हो। अनवर बैग ने अफसोस से सर हिलाया और मेरे करीब आकर बोले, शामिर, मैं तुम्हारा नमक खवार नहीं बल्कि तुम्हारे मरहूम बाप के इंसाफ का मुहाफिज हूँ। चौधरी साहब जानते थे कि तुम लोग हैदर के साथ क्या करोगे। वो तीनों की रग रग से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने से ये जाल बिछाया था। मैं हक्का बरक्का रह गया। जाल? कैसा जाल? तभी हैदर, जो कीचड़ खून में लथपथ जमीन पर रहा था, आहिस्ता से उठा। अब उसके चेहरे पर बेचार की लिखी। उसने अपने कपड़े झाड़े और सीधा खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक और ऐसा वकार था जो सिर्फ सच्चाई में होता है। उसने इंस्पेक्टर को सलाम किया, फिर हमारी तरफ देख कर कहा, भाईजान, मैंने आपको कहा था मत करे, बाज आ जाए, मगर आपकी आंखों पर दौलत की पट्टी बंधी थी। अनवर बैग ने फाइल खोली और उसमें से एक डीवीडी, एक खत निकाला। उन्होंने खत इंस्पेक्टर के हवाले करते हुए कहा, चौधरी, ये चौधरी हशमत अली का आखिरी बयान है जो उन्होंने अपनी मौत से 2 दिन पहले ही रिकॉर्ड करवाया था और मुझे हदायत की थी कि अगर मेरे बेटे हैदर को कबूल कर ले तो ये वसीयत वहीं फाड़ दी जाए, लेकिन अगर उसकी जान लेने की कोशिश करे तो पुलिस को इत्तला दे दी जाए और नहीं गिरफ्तार करवा दिया जाए। इंस्पेक्टर ने वो खत पढ़ा और हमें हकारत से देखा। अनवर बैग ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, शामिर, तुम्हारे बाप का असल राज ये नहीं था कि हैदर जिंदा है, बल्कि असल राज ये था कि वो 25 साल पहले भी जानते थे कि तुम तो हैदर को नहर में धक्का दे दिया है। मेरे पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। क्या बाबा जानते थे? अनवर बैग ने कहा, हाँ। उस रात जब तुम तीनों वापस आए और झूठी कहानी सुनाई तो बाबा तुम्हारे पीछे भी गए थे। उन्होंने हैदर को डूबते हुए नहीं देखा था, मगर उन्होंने वहां तुम्हारे जूतों के निशान और गाड़ियों के टायर के निशान देख लिए थे। वो तभी पुलिस को बुला सकते थे, मगर ममता और बेटी के वास्ते उन्हें रोक दिया। वो चाहते थे कि तुम सुधर जाओ। वो 25 साल तक इंतजार करते रहे कि शायद तुम तौबा कर लो, शायद तुम्हारे दिल में रहम आ जाए। जब हैदर वापस आया तो उन्होंने इसे जानबूझकर माली बनाया। ये तुम्हारी आखिरी इम्तिहान था। वो देखना चाहते थे तुम एक गरीब मुलाजिम के साथ कैसा सलूक करते हो। अगर तुम उसके साथ अच्छा सलूक करते तो शायद वो तुम्हें माफ कर देते और जायदाद में हिस्सा भी दे देते, मगर तुमने साबित कर दिया कि तुम इंसानी दरिंदे हो। तुमने 7 साल उस पर जुल्म किया और आज उसे दोबारा मारने यहाँ ले आए। बाबा ने अपनी वसीयत में लिखा है कि अगर मेरे बेटे हैदर को मारने की कोशिश करें तो उन्हें मेरी जायदाद से एक ढेला भी न मिले और इन पर इक्तदाम कत्ल का मुकदमा चलाया जाए और मेरी तमाम जायदाद हैदर अली के नाम मुंतकिल कर दी जाए, जिसे एक ट्रस्ट बनाकर यतीमों और बेवाओं की फलाह के लिए इस्तेमाल करेगा। ये सुनकर वकार और दानियाल फूट फूट कर रोने लगे। दानियाल चिल्ला रहा था कि हमें माफ कर दो हैदर, हम बहक गए थे, हम तुम्हारे भाई हैं, हमें जेल मत भेजो। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। हैदर ने नम आंखों से हमारी तरफ देखा और कहा, मैंने आपको माफ किया भाईजान, क्योंकि मैं बाबा की रूह को तकलीफ नहीं देना चाहता, मगर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। ये मकाफात अमल है जो आपको यहाँ ले आया है। पुलिस हमें घसीटते हुए गाड़ियों की तरफ ले गई। बारिश अब थम चुकी थी और बादल छट रहे थे। चांद निकल आया था जिसकी रोशनी में मुझे हैदर का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था।
وہ وہیں کھڑا تھا، آزاد اور مطمئن، اور ہم تینوں بھائی ہتھ گریا میں جگڑے اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں نے مڑ کر آخری بار اس نہر کو دیکھا جہاں 25 سال پہلے ہم نے ایک معصوم کو پھینکا تھا، اور آج اسی نہر نے ہمارا حساب چکا دیا تھا۔ بابا نے ہمیں دولت نہیں دی بلکہ عبرت دی تھی، اور یہ وہ ورثہ تھا جو ساری عمر ہمارے ساتھ جیل کی کال کوٹری میں رہنے والا تھا۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوا اور میں نے آنکھیں بند کر لی، کیونکہ باہر کی دنیا اب میری نہیں رہی تھی۔ مالی کا راز کھل چکا تھا، اور اب اس راز نے ہمیں ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔